آج ہم بات کرتے ہیں ایسٹرن ٹورانٹو کے ایریا میں موجود کاکسویل بیچ کی۔ کاکسویل بیچ لیک اونٹاریو پہ بنا ہوا ایک بیچ ہے۔ لیک اونٹاریو جو کہ اونٹاریو میں پائی جانے والی سب سے بڑی لیک ہے۔ اس کے کنارے پر پایا جانے والا یہ کاکسویل بیچ، جب ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں تو سٹارٹنگ پہ ہی ہمیں ڈفرینٹ بوٹس نظر آتی ہیں۔ موسٹلی اس میں سے پرائیویٹ بوٹس ہیں جن پہ لوگ سمر میں ادھر جن کو یہاں لے کے آتے ہیں اور اس پہ ٹریول کرتے ہیں۔ ان بوٹس کو لوگ یہاں سے رائڈ سٹارٹ کرتے ہیں اور اندر سے یہ بوٹس اکثر ایسے ہاؤس نما بنی ہوتے ہیں جہاں بہت سے لوگ جو اس پہ ٹریول کر کے جا رہے ہوتے ہیں، اکثر وہ ادھر لانگ آورز کے لیے ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں، لیک میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ان بوٹس میں بیٹھ کے، کیونکہ لیک بہت بڑی ہے اور اس لیک کے ذریعے وہ ڈفرینٹ آئی لینڈس پہ بھی جاتے ہیں جو کہ اس شور پوائنٹ سے ہو کے جاتے ہیں اور اس کے اندر ٹریول بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بوٹنگ کے دوران ہمیں سٹی ویو بہت اچھا نظر آ جاتا ہے۔ سی این ٹاور، سٹی کی بلڈنگز بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں جب ہم اس کا پانی سے ویو دیکھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کا صوفیانہ کلام ہے: چڑھدے سورج ٹلدے ویکھے، بجھدے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مول نہ جانے، ہیرے دا کوئی مول نہ جانے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، جنہاں دا نا جگ تے کوئی، جنہاں دا نا جگ تے کوئی، او پتر وی پلدے ویکھے، او دی رحمت دے نال بندیا، او دی رحمت دے نال بندے، پانی اتے چلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گلدے ویکھے، بھلیا جنہاں نے قدر نہ کیتی یار دی، بھلیا جنہاں قدر نہ کیتی یار دی، ہاتھ خالی او ملدے ویکھے، کئی پیراں تو ننگے پھردے، کئی پیراں تو ننگے پھردے، سر تے لبن چھاواں، مینوں داتا سب کچھ دتا، کیوں نہ شکر مناواں۔ یہ سارے نظارے دیکھ کے جب ہم واک کرنے جاتے ہیں، سارے نظارے دیکھ کے تو خدا کی رحمتوں کا بے اختیار شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے کہ خدایا تو نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں اور ہم کس کس رنگ میں ان کا نظارہ کرتے ہیں، اور ہر قدم پہ ہمیں تیرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب ہم پانی کے ساتھ ساتھ واک کرتے جاتے ہیں، جو کہ بورڈ واک بنا ہوا ہے پانی کے ساتھ ساتھ واک کرنے کے لیے، تو ساتھ ساتھ ہم جب لیک کا منظر دیکھتے ہیں تو پانی پہ اکثر ہمیں ڈکس سوئم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، بہت ریلیکس انداز میں وہ پانی پہ سوئم کر رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ برڈز کی، کیونکہ ساتھ ٹریز ہیں بہت سارے اطراف میں، تو ان ٹریز پہ بہت سارے برڈز ہیں جن کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، اور واک کرتے وہ سب ایفیکٹس بہت ریفریشنگ لگ رہے تھے، یعنی پانی کی آواز، ڈکس کا سوئم کرنا، برڈز کی ساؤنڈ اور ٹھنڈی ہوا کا، یہ سب ایفیکٹس مل کے بڑا ایک سودنگ اور ریفریشنگ ایفیکٹ پیدا کر رہے ہوتے۔ اس پرسکون اور دلکش منظر کو دیکھ کر مجھے تبت کے لوگوں کی ایک کہاوت یاد آ رہی ہے۔ کہاوت کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ راز جاننا چاہتے ہیں لانگر اور ہیلدی زندگی کا، تو کھانا آدھا کر دیا جائے، خوراک آدھی لی جائے، واک ڈبل کی جائے، جتنی پہلے کی جاتی ہے اس سے ڈبل، اور ہنسنا یا مسکرانا 3 گنا کر دیا جائے، اور جب ہم پیار کرتے ہیں تو اس کو لامحدود کر دیا جائے، یعنی اس کی کوئی
میجرمنٹ نہ ہو اس کو لامحدود کر دیا جائے، تو ہماری خوشحال اور لانگر لائف کی ضمانت یہ چیزیں بنتی ہیں۔ صبح کی یہ تازگی کا احساس جو ہمیں پانی کے ساتھ ساتھ واک کرتے ہوئے اور پرندوں کی آواز سنتے ہوئے تازگی کا احساس جو ملتا ہے، وہ ہماری پچھلی ساری تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے اور ہمارے اندر ایک نئی تازگی بھر دیتا ہے اور ہمیں اور زیادہ پرسکون اور فریش کر دیتا ہے۔ یہاں کاکسویل بیچ پہ ایک طرف ہمیں پانی نظر آتا ہے تو دوسری طرف بڑے گراؤنڈ، اور ایک طرف گراؤنڈ سے دوسری طرف روڈ ہے۔ روڈ سے ٹریفک کے لیے روڈ بنی ہوئی ہیں، جس دوسری طرف ہمیں سٹی کا اور ریزیڈینشیل بلڈنگز نظر آتی ہیں۔ سٹی کا ویو بھی ہے اور ریزیڈینشیل بلڈنگز بھی ہیں، لیکن پارک ان کے درمیان میں، یعنی بیچ اور ریزیڈینشیل بلڈنگز کے درمیان میں ایک پارک اور روڈ ہے جو وہاں سے گزرتا ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہاں ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ہم پانی کے ساتھ ساتھ گزرتے جاتے ہیں، ہمیں ایک ویو ڈفرینٹ آتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آگے جاتے جاتے ہیں، کہیں بالکل سینڈ والا گراؤنڈ آتا ہے اور ساتھ پانی ہے، سینڈ بیچز ہیں، کہیں آگے جاتے ہیں تو ہمیں اسٹون بیچز ملتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ ویو دیتا رہتا ہے۔ اور کہیں ہم نے اور بیٹھنے کے لیے تو ہر جگہ پہ انہوں نے بینچز ساتھ ساتھ رکھے ہیں اور چیئرس بھی پڑے ہیں۔ تو اور ایک اور بات جو جیسے دن کے ڈفرینٹ ٹائمنگ ہم جاتے ہیں تو وہ بھی ویو نظر ڈفرینٹ آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے سن اگر کلاؤڈی ہے تو پانی کا کلر ڈفرینٹ آتا ہے، فل برائٹ ڈے ہے تو پانی ایک ڈفرینٹ ویو پیش کرتا ہے، اور اگر ارلی مارننگ جاتے ہیں تو اکثر وہاں فوگی سچویشن ہوتی ہے، فوگ کے ساتھ سارا ویو ڈفرینٹ لگ رہا ہوتا ہے، یا ایک سائڈ سے اگر سورج نکل رہا ہے تو سورج کی لائٹ کی وجہ سے، نکلتے سورج کی لائٹ کی وجہ سے ڈفرینٹ ویو لگ رہا ہوتا ہے۔ بہت صبح جب اکثر ہم ادھر سے گزرتے ہیں، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اکثر وہاں بہت زیادہ فوگ ہوتی ہے، پانی سے فوگ نکل رہی ہوتی ہے، جس سے وہ سارا منظر دھندلا سا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے سورج فوگ کے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے وہ فوگ ختم ہوتی جاتی ہے، اور اس کا ایک الگ سا منظر لگتا ہے کہ فوگ کے اندر سے سورج نکل رہا ہے، اب جیسے بادلوں کے اندر سے نکل رہا ہے، اور پانی کا کلر بھی سورج کے نکلنے کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا جاتا ہے، اور وہ ایک ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ منظر ہوتا ہے، جبکہ فل برائٹ ڈے میں، فل دھوپ میں ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک برائٹ لک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے جیسے ہم واک کرتے جاتے ہیں، ہم کاکسویل سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس سے ہم واک کرتے جاتے ہیں، نیکسٹ ہمیں ووڈ بائن بیچ ہمیں سٹاپ ملتا ہے، جس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پہلے سے ویو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ جاتے ہیں تو بورڈ واک بیچ ویو ہوتا ہے جو تھوڑا سا اور ڈفرینٹ ہوتا ہے، پھر کیو گارڈن بیچ آ جاتا ہے، پھر بالمی بیچ آ جاتا ہے۔ یہ سب کلوز سٹاپ ہے جہاں لوگ رکتے ہیں اور ریسٹ بھی کرتے ہیں اور ایک خوبصورت منظر بھی وہ انجوائے کرتے ہیں۔ کاکسویل سے شروع ہونے والے اس 1 آور کی واک کا جو لاسٹ سٹاپ ہے وہ نیول پارک بیچ ایریا ہے۔ نیول پارک بیسیکلی نیوی کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، جو کہ لیک کے کنارے پہ بالکل بنا ہوا ہے، اور اس کے بالکل فرنٹ پہ ایک پارک ایریا بنا ہوا ہے جہاں کے اکثر لوگ جو واک کرنے جاتے ہیں وہاں رکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے لیک کا اور سٹی کا ویو بہت دلکش نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہاں بیٹھنے کی یا ریسٹ کرنے کی بھی پلیس ہے جہاں رکا بھی جا سکتا ہے ریسٹ کرنے کے لیے۔ اور جو
سائیکل چلانے والے ہیں وہ بھی اکثر ادھر اسٹاپ کرتے ہیں۔ یہ ہلا ہے عرشِ بری نہیں، یہ ہلا ہے عرشِ بری نہیں، کہاں پاؤں رکھوں زمیں نہیں۔ تیرے در پہ سجدے کا شوق ہے، تیرے در پہ سجدے کا شوق ہے، جو یہاں نہیں تو کہیں نہیں۔ ان خوبصورت مناظر کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہارت جو ان مناظر میں نظر آتی ہے اور خدا کی قدرت نظر آتی ہے کہ اس نے ہر چیز کتنی عمدگی کے ساتھ اور کتنے بہتر طریقے سے بنائی ہے، اور ہمیں ان سب نعمتوں سے فیض یاب ہونے کا کتنا اہم موقع عطا کیا ہے، اور ہمیں ہر چیز میں اس کی قدرت نظر آتی ہے۔